خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پہلے سے معاف ہیں، کوئی اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، دیکھو اگر جب تک دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد غیر، اتنی محنت فرماتے آخری عشرہ میں، اس کے علاوہ نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ نے قانون اور ایک ضابطہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس لیے اللہ نے ہدایت کو، اپنی ذات کے تعلق کو، اپنی قربت کو مجاہدوں کے ساتھ جوڑا ہے، مشقت کے ساتھ جوڑا ہے، قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین قربانیوں سے آیا ہے۔ اب انسان قربانی کرتا ہے نا، جانور کا ذبح کرنا، اس کو بھی قربانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انسان گویا کہ اپنے نہ چاہتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اس کو بھی قربانی کہتے ہیں۔ تو جس وقت آدمی اپنی جان خرچ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ نے ضابطہ بنا دیا، دین کی سمجھ آئے گی مجاہدوں سے، مشقتوں سے، قربانیوں سے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی نہیں فرمایا، آپ صرف فرماتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل تھا، جیسے عملی طور پر کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کیسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، عمل کو، آپ کا فرمانا ہمارے لیے حجت، آپ کا کرنا ہمارے لیے حجت، آپ کا کہنا ہمارے لیے حجت، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کے اندر اللہ کی رات کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مجاہدہ کیا، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، اور راتوں رات بھر عبادت کرتے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے۔ ہم سارے اس بات کی نیت کریں، انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلی تاک رات اتوار کے دن آنے والی اگلی رات یہ تاک رات ہے، اس رات کی عبادت کو، یعنی پہلی تاک رات ہے، ہم یہیں سے نیت کریں۔ جس دن معتکف اعتکاف میں بیٹھیں گے نا، اس دن آنے والی رات پہلی تاک رات ہوتی ہے، ہم اس دن نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ یہیں سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا شروع کریں گے۔ اس لیے دنیا کے لیے مزاج بنا قربانیوں کا، مجھے دوں گا اصل مزاج میرا آپ کا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا بنے، ہم اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے مجاہدے کرنا، مشقتیں اٹھانا میرے آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ ایک تھا میں اور آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں پوری عبادت کریں، 21ویں 22 ساری عبادت کریں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے آپ کے لیے آسانی کر دی، فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کی شرط لگا دی کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب یہ کتنی کر دی؟ چلو 10 راتیں نہیں جاگ سکتے، کم از کم 4 سے 5 راتیں بنتی ہیں، ان راتوں کو اللہ کے لیے وقف کر، میں ان راتوں میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب جب میں اور آپ عبادت میں لگ جائیں گے، جہاں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اور کیا اعزاز ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل جبرائیل فی قبقبۃ من الملائکۃ، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر لیلۃ القدر کی رات زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور یصلون علی کل قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جماعت آتی ہے، جو مسجد میں، گھر میں، کہیں بھی کھڑا ہو کر، بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے جذبے سے لگا ہوا ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا فرماتے جبرائیل علیہ السلام۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش،
اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔